السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 8۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح اس لیے مسجد کی طرف نکلے جو نیکی سیکھے اور سکھائے، اس کا اجر و ثواب حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی ہر روز حج کا ثواب لکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں، ہماری تڑپ میں، ہماری ہدایت لینے میں، ہمارا جو ہے علم کے لیے قدم بڑھانے میں، مانگنے میں۔ تو ہم نے اپنی طلب کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو ہم نے مانگتے رہنا ہے۔ یاد رکھیے، جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ خواہشات نفس بھی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت ہدایت کا معیار ہے، تو ہم نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ آیہ نمبر 111 سورۃ الانعام میں اہل مکہ بار بار مطالبہ کرتی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا مردے آپ کے ساتھ کلام کرتے۔ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں ان کے سامنے پیش کر بھی دی جائیں تو فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ جہالت میں ہیں، یہ نہیں ماننے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ غم نہ کریں، ان سے درگزر کریں کیونکہ یہ جہالت میں ہیں۔ الانعام 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے ہیں۔ تو چھپے گناہ یا سامنے گناہ ہم نے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم خود رک جائیں گے تو ہم دوسروں کو بھی روکیں گے۔ تو آج ضرور ہم اپنے پورے دن کا جائزہ لیں، اپنے اوپر چیک رکھیں کہ میں ایسے کون سے گناہ ہیں جو سب کے سامنے کرتی ہوں، اور ایسے کون سے گناہ ہیں جن کو میں سب سے چھپ کے کرتی ہوں، لیکن وہ اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ مسلمان جو ہے اپنے ظاہر اور باطن سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان انسان کے قلب کو روشنی بخشتا ہے۔ انسان کی دنیا کی کامیابی اور ترقی بھی تبھی ہے جب وہ اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خود کو دے ڈالتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام۔ بہت لوگ اس ہدایت کو دیکھنے، سننے، جاننے کے باوجود قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں توفیق نہیں ملتی۔ اور جس کو توفیق مل جائے وہ اس کے سینے میں وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ جس کو وسعت مل جائے وہ عمل کرنے لگتا ہے، تو جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ سوال ہے ہم سب سے، قرآن سن کر میرا سینہ گھٹتا ہے یا میں خوشی سے اللہ کا کلام سنتی ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سن کے پہلی بات تو یہ ہے کہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے یہ دعا کثرت سے کیا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ او مائی لارڈ اوپن مائی چیسٹ اینڈ ایز مائی ٹاسک فار می اینڈ انٹائی دا ناٹ فرام مائی ٹنگ سو دیٹ دے may انڈرسٹینڈ مائی اسپیچ۔ کثرت سے یہ دعا مانگا کریں۔ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، سبق یاد نہیں ہو رہا، آج کل بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو، سبق یاد نہیں ہو رہا، چاہے وہ قرآن کا ہے یا اسٹڈیز جو بھی ہیں، یہ دعا ان کو سکھائیں، ان کو کہیں پڑھیں، اس کی کثرت سے اس کو جو ہے پڑھتے رہیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ کس طرح سے کیا کہا گیا کہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان ہو جائے، میری زبان کی یہ جو گرہ ہے یہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تاکہ میرے دل کے اندر باتیں جا سکیں۔ تو اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی وسعت مانگی تھی، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے تاکہ باتیں جذب ہو جائیں، کام آسان ہو جائے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوتا۔ جو شخص
جس شخص کو رب کی رضا مطلوب ہو وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتا، وہ سیدھا چلتا رہتا ہے۔ جو سیدھے رستے پر چلے گا ان کے لیے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ ان کا دوست ہوگا۔ دارالسلام، دارالسلام میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سلامتی کا گھر نصیب کریں، آمین۔ جنت کے 100 دروازے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ سوچئے پھر آخری درجہ کہاں ہوگا؟ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے اتنے درجے ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حفظ فائدہ دے گا، بلکہ جو آیت سیکھی اس کے مطابق عمل بدلنا ہوگا۔ تو اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو اپنا عمل ہم دیکھ لیں، ہم نیکیوں میں کس طرح ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہمارے صدقات و خیرات کیسے ہیں، ہم بھلائی کا کتنا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے کتنا روکتے ہیں، زکوٰۃ باقی تو نہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی تو نہیں کرتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، دوسروں کا دل تو نہیں دکھاتے، ہر ٹائم ہمارے دماغ میں وسوسے تو نہیں چل رہے ہوتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کو دیکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار کر دے، سچے لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار کر دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، تو یاد رکھیے من جدہ وجدہ، جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزادی عقل دے رکھی ہے کہ وہ خود راستہ اختیار کرے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہدایت نہیں ملتی، ہم طلب کتنا کرتے ہیں اس کو سوچیں۔ الانعام 162 قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے۔ میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو اور موت ایمان پر ہو، اس کی تمنا ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم زندگی میں بھی اچھے کام کریں، اور پھر جب موت آئے، ہمارا آخری وقت آئے، تو اس وقت بھی ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ جو ہے موت نصیب کرے۔ اپنے آپ سے ہم سوال کریں ذرا کہ میری اسپیشلٹی کیا ہے، کون سا کام ہے جو میں دل لگا کر کرتی ہوں اور کرتی رہتی ہوں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یاد رکھیے نیکی کا کام کرنے والا کرتا چلا جاتا ہے، وہ کسی ہرڈل کی وجہ سے، کسی تانے کی وجہ سے، کسی طنز کی وجہ سے، لوگوں کے ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا کام چھوڑ نہیں دیتا، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اس کا مقام اس کے رب کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کریں اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور اگر کسی بھی برائی کو چھوڑیں تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے مزید قریب ہونے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے نا، تو وہ ایک برائی کے بعد وہ برائی، دوسری برائی، تیسری، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کرواتے رہے۔ اللہ کے ہاں ایک نیکی کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور برائی کا بدلہ برا ہی دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ کتاب اتارنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا۔ مومن اس کو بار بار پڑھیں اور سنیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر مزید آگے نیکسٹ بات کی گئی، تکبر سے بچنا ہے۔ جس طرح اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو۔ تو اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم دیکھیں ہم اللہ کی نگاہ میں ہم اللہ کے کتنے کام کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کی خاطر اپنا آپ کو کتنا تھکایا۔ یہاں ابلیس نے دعا کی کہ مجھے مہلت دے دی جائے، اللہ نے اس کی دعا بھی سنی، اس کو مہلت دے دی۔ تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جو اکثر ہم شکوہ کر رہے تھے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی مہلت دے دی۔ سجدے کا حکم ہو فوراً ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جھک جانا ہے، ہم نے سمینا واطعنا کرنا ہے، ہم نے بینڈ ہو جانا ہے، خود کو جھکانا سیکھیں، خود کو خود کہا کریں اللہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔
پھر ابلیس کا وعدہ تھا کہ تیرے جو بندے ہیں میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم سے روح نہیں نکل جاتی. اسے اس کے رب نے مہلت دے دی. پھر اسے اس کے رب نے فرمایا مجھے میرے جلال کی قسم جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. تو سارے غموں کا پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ ناشکری نہیں کرنی، ناقدری نہیں کرنی، سن لینا اور ہم نے مان لینا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے اور پرہیزگاری کا لباس ہے اور بہت بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا، بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے. لباس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ شرمگاہ کو چھپائے اور زینت کا باعث ہو. ابلیس وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا انہیں جنت سے نکلوایا، تمہیں بھی نہ نکلوا دے، ہم سب کو بھی نہ نکلوا دے. ان کا لباس اتروا دیا. آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے ذرا سوچئے. عورت اعمال کے بنا پر مقام پیدا کرے، نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کے لیے زینت کا سامان بن جائے، اٹریکشن کا باعث بن جائے، لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں. عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیے لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں. آج ہم اپنی ذات کے لیے کم جیتے ہیں اور لوگوں کے لیے زیادہ جیتے ہیں. میرا لباس فلاں دیکھ لے، میری جولری فلاں دیکھ لے. پھر جب نقصان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے خود دکھا کے خود کہا آ بیل مجھے مار. پھر اس میں کس کا قصور تھا؟ تو آپ نے جو برتن میں ڈالا وہی آپ کو مل رہا ہے. پھر اس کو آپ بھگتنے کی کوشش کریں، بھگتیں اس کو. تو لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں. شادی ہوئی ایک لباس پہنا، ابھی دوسری دفعہ نہیں پہنا کیونکہ یہ لوگوں نے دیکھ لیا. شوز پہن لیے، اب یہ نہیں پہننا، لوگوں نے دیکھ لیا. پکچرز بنائیں گے، اسٹیٹس پہ ڈالیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. حسد ہے، بدگمانیاں ہیں، نظر بد ہے، جادو ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، نظر لگ گئی، میرے ساتھ فلاں ہو گیا. کیونکہ آپ خود اپنی چیزیں خود دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ خود مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. تو پھر آپ سستے ہوتے جائیں گے، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. خانہ کعبہ کے اوپر کیوں خلاف ہے؟ اللہ کا سب سے بہترین گھر ہے. قرآن کو ہم کیوں اتنا کور کر کے رکھتے ہیں؟ سب سے بہترین کتاب. عورت کا مطلب آج تک ہم نے نہیں سمجھا. ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی، دنیا کی ساری کتابیں ہم نے چھان ماری، نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا. عورت سے ہے مین پردہ، پروٹیکشن، چھپا کے رکھی جانے والی چیز ایز اے ڈائمنڈ. لیکن ہم نے اسی کو بیچنا شروع کر دیا. آج بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے اس کے مارکیٹ میں ہر جگہ پر، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کے مارکیٹس کے اندر آئیں. تو اپنے آپ کو نمائش کا ذریعہ مت بنائیے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیے، پردے میں رکھیے. اپنے آپ اوپر چیک رکھیے کہ کیا میں گھر سے باہر جاتی ہوں اور میں گھر میں رہتی ہوں ایک ہی جیسا لباس ہوتا ہے یا کوئی ڈفرینس ہے اس میں؟ پردے میں جاتی ہوں یا نہیں؟ اسکارف لیتی ہوں یا نہیں؟ عبایا کرتی ہوں یا نہیں؟ وہی سی تھرو لباس، وہی ٹائٹ لباس جو میرے ہر جسم کے اعضاء کو واضح کر رہا ہے وہی کر کے جاتی ہوں یا نہیں؟ پھر میں کیوں کل شکایت کرتی ہوں کہ میرے ساتھ غلط ہو گیا؟ مجھے لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے رانگ کالز آتی ہیں، مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو ان کو خود پیش کی ہے. تو اب تو ایسا ہونا ہی تھا. تو اس چیز پہ ہم ضرور سوچیں، اپنی پروٹیکشن ہم خود کر سکتے ہیں، رائٹ. اور اب فار ایگزامپل کسی لڑکی نے عبایا لینا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے لباس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو سر کو کور کرنا شروع کر دیا. تو لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم ہوگا، لوگ کرٹیسائز کریں گے. وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مثلا شادی پر بھی پردہ کم از کم آج کے دن تو نہ کرتی، اتنا بھی پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہوں گے، ان کے الفاظ جو ہیں وہ تیر کی طرح چبھیں گے. لیکن ہم نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا. کیونکہ ہم فار ایگزامپل پردہ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ ایک نامحرم سے پردہ کیا جا رہا ہے، رائٹ. تو پھر وہ چاہے محفل ہے، وہ شادی ہے، وہ گھر ہے، وہ بازار ہے، وہ گلی ہے، پردہ ہے. تو ایسے لوگ جو کہ خود تو نہیں کرتے، جو خود جہنم کی آگ سے بچنا تو نہیں چاہتے، لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے لوگوں کو تو مت روکیں اس چیز سے. ایسے لوگ جن کو نہیں پتا ان کو میں ریکمینڈ کروں گی قرآن کھول لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں.
آپ کو بھی اس کی لذت محسوس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صرف ہمارا یہ نہیں ہو کہ ہم نے ویل کر لیا، ہم نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، ہمارا دل کا پردہ بھی ہو، ہماری آنکھوں کا بھی حجاب ہو، ہمارے کانوں کا بھی حجاب ہو، ہمارے دل کا بھی حجاب ہو، ہم پیور ہو جائیں، آمین۔ پھر جنت کی خوبصورتی بتائی گئی، دل صاف ہوں گے وہاں پر۔ جنت کے لیے نیک عمل چاہیے، اور نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کسی کو نیکی کی راہ پر ڈال دینا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں، یہ سفر جہاں سے شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ ایک دن جنت تک لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، کیا پتہ یہی ذکر نجات کا باعث بن جائے۔ آدھی کھجور، اگر ہم ایک کھجور کھا رہے اس میں سے آدھی کسی کو صدقہ کر دیں، کیا پتہ وہ کھجور جنت میں لے جانے کا باعث ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، دنیا کی قطاروں میں تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے تو ہم کتنا تھک جاتے ہیں نا، تو کتنا طویل انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب، بغیر کسی لائن لگے جنت میں انٹر کر دے، آمین۔ آپ سب کے لیے آج بہت ہی پیارا ٹاسک ہے۔ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ سرزند ہوتے رہتے ہیں، رائٹ؟ گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آج بڑی اچھی بات پتہ چلی کہ پانی پلانا شروع کر دیں۔ بعض تعابین کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر دے۔ آپ سوچئے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جس نے کسی انسان کو پانی پلایا ہوگا۔ سبحان اللہ، اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر پلاتے جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو پانی پلائیے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، کنواں کھدوایا جا سکتا ہے، کہیں پہ پانی ڈال کے کولر وغیرہ میں کہیں پہ رکھا جا سکتا ہے، نہریں کھدوائی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اور کام ہیں مزید۔ آپ اس پہ سوچ کے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ضرور شیئر کیا کریں آپ نے کیا کام کیا، رائٹ؟ پھر عمدہ زمین کی بات کی گئی۔ عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، خراب زمین ناقص پھیلاتی ہے۔ عمدہ زمین سے مراد اچھے انسان ہیں، اور خراب زمین سے مراد شر پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم شر پھیلاتے ہیں یا اچھی پیداوار، اچھی باتیں، اچھی گفتگو، سچ، خیر کی بات، ہماری ذات کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی مجھے ایک سناتا ہے، میں آگے 10 سناتی ہوں، یا خاموش رہتی ہوں، یا اچھی بات کرتی ہوں؟ دنیا کے معاملات میں ہم ایڈوانس ہو گئے، اور دین کے معاملے میں ہم نے آباء و اجداد کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ فار ایگزامپل، اب دیکھیے کہ اگر ہمیں لباس کی ہی سلیکشن کرنی ہو تو کیا ہم وہ پرانے دور کا نانی دادی کا لباس پہننا پسند کریں گے؟ نہیں۔ تو ہمارے عقائد کیوں اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی میں، حالانکہ ان کا نالج واللہ عالم خود ساختہ جو باتیں تھیں، ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ان چیزوں میں تو ہم پیروی نہیں کر رہے، لباس ہم نہیں پہننا پسند کرتے، لیکن آباء و اجداد کے طریقوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس کے لیے پھر سے وہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو علم میں آگے لے کے آئیے۔ پھر اکثریت کی پیروی کے بجائے قرآن و سنت کی پیروی ہم کریں۔ ایکشن پوائنٹس ہم جلدی سے نوٹ کر لیتے ہیں کہ اکثریت کی پیروی کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ جہالت ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لباس کا خاص خیال رکھا جائے، عبادت میں خاص لباس کا خیال، اپنے دوپٹے کو چیک کیا جائے، اس کو پن اپ کیا جائے، آپ کا سینہ صحیح سے ڈھکا ہوا ہو، آپ کی جو ہے بازو تو نہیں دکھ رہے، اتنا سی تھرو لباس تو نہیں، آپ کا جسم تو نہیں نظر آ رہا، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کی جو ہے شلوار وہ اوپر تو نہیں ہو رہی، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، آپ کے کچھ جسم کا کوئی ایسا اعضاء تو نہیں نظر آ رہا۔ تو ہر چیز کا خیال رکھنا۔ پھر جیسے رمضان آ رہا ہے تو ہم اوبیسلی اپنی نمازیں عام روٹین میں، صرف رمضان کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ ہم چیک رکھیں۔ لیکن رمضان ہے تو ہم اکثر رمضان کے ہی پکے سچے مسلمان ہمیں زیادہ بننا پسند ہوتا ہے، اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم ضرور اپنے اوپر چیک رکھیں، کیونکہ 1 مہینہ اگر ہم ٹریننگ کریں گے تو 11 مہینے انشاءاللہ وہ چیزیں ہماری پکی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ سی تھرو دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لڑکیاں شیفون کے دوپٹے یوز کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے بال نظر آ رہے تھے، یعنی پراپر سیٹ ہو کے اپنے اللہ کے سامنے جانا۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر فار ایگزامپل ملک کے کسی لیڈر سے، عمران خان سے ملاقات ہو، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو، یا کسی سے بھی بڑے سے کوئی اچھی دوست ہماری آ رہی ہو، گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہوں، تو ہم اسی لباس میں جائیں گے؟ نہیں نا، کپڑے بھی چینج کریں گے، پرفیوم لگائیں گے، اچھے سے اچھا شوز پہنیں گے۔ تو کیا اس اللہ، اس رب کا جو کل کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جس سے محبت کرنے کا حق ہے، اس کے سامنے ایسی گندے میلے کچالے چلے جائیں گے؟ تو جب اللہ کے آگے جائیں تو صاف ستھری ہو کر، پاک ہو کر، خوشبو لگا کر، مصلے کو بھی جو ہے خوشبو لگایا کریں، اپنے آپ کو بھی اچھی خوشبو لگا کر ہم نماز کی طرف جائیں، اور وقت اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔
اور ہمیں یاد رہے کہ آج ہم نے سیکھا افضل جو عمل ہے وہ ہے پانی پلانا۔ تو سوچیں ہم کس کس طرح سے دوسروں کو پانی پلا سکتے ہیں۔ دل میں نیک خیالات لایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں، میرے نیک خیالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر، نیت پہ اجر دے دے گا۔ اگر وہ کام نہیں بھی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔